الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا علم میراث کورس کا 16واں لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سراجی یا علم میراث کی ایک اہم ترین اسبات کا بیان وہ آج پڑھیں گے۔ اور یہ ٹاپک کیا ہے؟ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو مال ورثہ میں بانٹا جاتا ہے، تو جن کو مال ملتا ہے وہ اصحاب فرض ہوتے ہیں، جن کے حصے مقررہ حصے قرآن حدیث وغیرہ میں بیان ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بیان ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اصحاب فرائض کے بعد جو مال بچے گا وہ بانٹا جاتا ہے کس میں؟ اسبات میں۔ تو اسبا کی آج تعریف بھی پڑھیں گے اور اس کی اقسام بھی پڑھیں گے کہ اسبا نسبیہ کون سے ہیں اور اسبا سببیہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، کیا ہے اسبا کا لغوی معنی؟ تو لغوی تحقیق، لفظ اسبا کا مادہ اسبا سے ہے، جس کا لغوی معنی کیا ہے؟ احاطہ کرنا یا گھیر لینا، ٹھیک ہے۔ تو اسبا کا مادہ کیسے نکلا ہے؟ اسبا سے، اور معنی کیا ہے؟ احاطہ کرنا، گھیر لینا۔ عربی میں پگڑی کو عصابہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ سر کا احاطہ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسبا بھی وہ میت کے ورثہ ہیں کہ جو اصحاب فرائض کے بعد بچے ہوئے سارے مال کا احاطہ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اصحاب فرض نہ ہو تو سارے مال کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی عربی میں بھی تعریف پڑھ لی تھی، کل ما یحرز جمیع المال ما ابقته وعند الانفراد یحرز جمیع المال، ٹھیک ہے۔ ہر وہ شخص جو کیا ہے جس کو اصحاب فرائض مال چھوڑیں اس کو بھی سمیٹ لیں، اور اگر اصحاب فرض نہ ہو تو سارے مال کے مالک بن جائیں، سمیٹ لیں، احاطہ کر لیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسبا، ٹھیک ہے۔ وجہ تسمیہ، تو میت کے باپ کی طرف کے رشتہ داروں کو اسبا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میت کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے قوت فراہم کرتے ہیں۔ ان رشتہ داروں سے انسان کا جتھا اور طاقت بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسبا کی تعریف، اب یہ لغوی معنی تھا، لغوی معنی کیا ہے؟ احاطہ کرنا، گھیر لینا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ مناسبت کیا ہے؟ کیونکہ یہ میت کے سارے مال کو سمیٹ لیتے ہیں، احاطہ کر لیتے ہیں، اس بنا پر انہیں اسبا کہا جاتا ہے۔ اسبا بنفسی ہی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی جو تقسیم کاری میں آتے ہیں اسبا، وہ بذات خود اسبا ہوتے ہیں۔ اسبا نسبیہ میں جو پہلی تقسیم کاری ہے وہ ہے اسبا بنفسی کی۔ اسبا بنفسی کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام مرد جن کی نسبت میت کی طرف ہونے میں کوئی عورت کا واسطہ نہ آئے، وہ تمام مرد جن کی نسبت میت کی طرف ہونے میں کوئی عورت کا واسطہ نہ آئے، انہیں ہم کہتے ہیں اسبا بنفسہ، ٹھیک ہے۔ جہت کے اعتبار سے کتنی 4 جہتیں ہیں اس کی۔ سب سے پہلی جو جہت ہے وہ ہے جز میت۔ جز میت میں کون ہے؟ بیٹا، پوتا، وَإِن نَزَلَ، اگرچہ نیچے تک کا پوتا۔ جز میت، میت کا جز، بیٹا اور پوتا، یا اسے نچلے درجے کا پوتا۔ اصل میت، میت کی اصل، جسے ہم میت کا باپ بھی کہتے ہیں، اب بھی میت بھی کہتے ہیں، اصل میت یعنی باپ، دادا، اگرچہ اوپر تک کا دادا۔ آگے کون سا ہے؟ جز اب میت،
जुज अब मैयत, तीसरा दर्जा कौन सा है? मैयत के बाप का जुज। तो मैयत के बाप का जुज कौन होते हैं? हकीकी बाई, और फिर अलाती बाई, और फिर उनके बेटे। तो ये क्या है? मैयत के बाप का जुज हैं। हकीकी बाई, सगे बाई, अलाती बाई बाप की जानिब के भाई, फिर उनके बेटे। और जियत के एतबार से जो तीसरी चौथी तकसीम कारी है, चौथी किस्म है, वो है जुज जद मैयत, मैयत के दादा का जुज। और मैयत के दादा का जुज कौन है? हकीकी चचा, यानी माँ बाप दोनों जानिब का चचा, ठीक है, अलाती चचा, ठीक है, फिर उनके बेटे। तो असबाब नफ्स ही वो मर्द हैं जिनकी निस्बत मैयत की तरफ होने में कोई औरत का वास्ता नहीं आता। इसमें से पहला है जुज मैयत, दूसरी किस्म है असल मैयत, तीसरी है जुज अब मैयत, और चौथी है जुज जद मैयत। जुज मैयत में बेटा पोता, असल मैयत में बाप दादा, जुज अब मैयत में मैयत के बाप का जुज हकीकी बाई अलाती बाई और उनके बेटे। जुज जद मैयत, मैयत के दाता का जुज, यानी हकीकी चचा और अलाती चचे और उनके बेटे। तो ये कहलाते हैं असबाब नफ्सी। अब इनमें जो कायदा चलता है ना, वो चलता है अल अकरब फल अकरब, अल अकरब फल अकरब। तो पहले अल अकरब से मुराद क्या है? अल अकरब बेकुर्ब दर्जा, फल अकरब बेकुव्वत कराबत। तो जो दर्जे के लिहाज से करीब होगा, पहले वो असबा बनेगा, बाद वाले असबा नहीं बनेंगे। और फिर क्या है? कुव्वत के लिहाज से जो करीब होगा वो असबा बनेगा, जो कुव्वत के लिहाज से बईद होगा उसको असबा नहीं बनाएंगे। ठीक है। अल अकरब बेकुर्ब दर्जा, फल अकरब बेकुव्वत कराबत। इससे मुराद अल अकरब बेकुर्ब दर्जा यह है कि यानी जो मैयत से नस्ल में करीब हो, बेटा बनिस्बत पोते के। तो कुर्ब दर्जा, करीब तर दर्जे में कौन है? बेटा है, ना कि पोता। तो अब करीब तर दर्जे में क्या है? बेटा है, लिहाजा बेटे को असबा बनाएंगे, पोते को असबा नहीं बनाएंगे। बाप बनिस्बत दादा के, तो बाप क्या है? करीब तर असबा है बनिस्बत किसके? दादा के। तो बाप को असबा बनाएंगे, दादा को असबा के तौर पर नहीं मिलेगा बाप की मौजूदगी में। ठीक है। फल अकरब बेकुवत कराबत, इससे मुराद क्या है? फल अकरब बेकुवत कराबत है कि अगर दर्जा बराबर हो, यानी दर्जा उनका बराबर है, लेकिन कुवत देखी जाएगी कि कुवत दर्जा, कुवत कराबत किसको हासिल है। मिसाल हकीकी भाई और अलाती भाई, इनका दर्जा तो बराबर है, लेकिन ज्यादा कुवत किसको हासिल है? हकीकी भाई को, क्योंकि वो भाई क्या है? माँ बाप दोनों जानिब से भाई है, और अलाती भाई सिर्फ बाप की जानिब से भाई है। तो लिहाजा कुवत कराबत किसको हासिल है? भाई हकीकी भाई को है, ना कि अलाती भाई को। तो लिहाजा हकीकी भाई असबा बनेगा, अलाती भाई क्या है? असबा नहीं बनेगा। इसी तरह हकीकी चचा और अलाती चचा, इनका दर्जा तो बराबर है, ठीक है, दर्जे में तो बराबर है, लेकिन कुवत कराबत किसको हासिल है? हकीकी चचा को है, अलाती चचा को नहीं है। क्योंकि हकीकी चचा क्या है? दोनों जानिब का क्या है? चचा है, माँ बाप दोनों जानिब का चचा है। और अलाती चचा क्या है? सिर्फ बाप की जानिब का चचा है। तो लिहाजा हकीकी चचा को असबा बनाएंगे, अलाती चचा को असबा नहीं बनाएंगे। तो हकीकी रिश्तेदार अलाती पर क्या होगा? मुकद्दम होगा, क्योंकि वो माँ और बाप दोनों की तरफ से जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में समझ आ गया। तो सबसे पहले अगर असबात आ गए, तो असबात में अगर जुज़ मैयत वाला, ये वाला हिस्सा, अगर ये वाले लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर ये वाले असबा नीचे वाले नहीं बनेंगे। जुज़ मैयत मौजूद हैं तो जुज़ मैयत असबा बनेंगे, फिर असल मैयत, जुज़ अब मैयत, जुज़ जद मैयत असबा नहीं बनेंगे।
اور اگر صورت کون سی ہے کہ جز میت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جز میت والے افراد موجود نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے، اصل میت والے افراد کیا ہے، اسباب بنیں گے، پھر یہ والے افراد کیا ہے، اسباب نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے، اسی طرح یہ صورتحال ہے کہ یہ دونوں درجے کے اسباب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں درجے کے اسباب اگر موجود نہیں ہیں تو پھر یہ والے اسباب بنیں گے، پھر یہ والے اسباب نہیں بنیں گے، اور اگر یہ تینوں اوپر والے درجے نہیں ہوں گے تو پھر یہ جا کر یہ کیا ہے، پھر اس کو کیا ہے، اسباب کے طور پر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں قرب درجہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب قوت قرابت کیا ہے کہ مثال کے طور پر یہ والے درجے کے افراد موجود ہیں، اب ان کو مال ملنا ہے بطور اسباب، تو جزء میت میں قوت قرابت کس کو حاصل ہے، بیٹے کو، تو بیٹا اسباب بنے گا، پوتا نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر درجہ برابر ہے، باپ اور دادا دونوں موجود ہیں، تو باپ کو ملے گا، دادا کو بطور اسباب نہیں ملے گا۔ جزء میت میں اگر حقیقی بھائی اور الاتی بھائی آ گئے تو حقیقی بھائیوں کو ملے گا، الاتی بھائیوں کو بطور اسباب۔ جزء جد میت میں حقیقی چچا کو ملے گا، الاتی چچا کو نہیں ملے گا بطور اسباب، ٹھیک ہے۔ تو قرب درجہ بھی سمجھ آ گیا کہ میت کے قریب تر درجہ کون سا ہے، جزء میت ہے، اس کے بعد اصل میت ہے، اس کے بعد جزء میت ہے، اس کے بعد کیا ہے، جزء جد میت ہے۔ اور قوت قرابت میں کون ہے، بیٹا، اچھا باپ، حقیقی بھائی، الاتی، حقیقی چچا۔ امید ہے سمجھ آ چکا ہوگا، ٹھیک ہے حضور جی جی۔ تو جی کیا ہے، انشاءاللہ۔ الاقرب بقرب درجہ فالاقرب بقوت القرابت، تو اس کا مطلب کیا بنا کہ بیٹا بنسبت پوتے کے مقدم ہوگا، باپ بنسبت دادا کے مقدم ہوگا، اور حقیقی بھائی کو قوت قرابت زیادہ حاصل ہے بنسبت کس کے، الاتی بھائی کے۔ حقیقی چچا کو قوت قرابت زیادہ حاصل ہے بنسبت کے ہے، الاتی چچا کے۔ اب ہماری پہلی اسباب بنفسی کیا ہے، بذات خود جو اسباب ہوتے ہیں وہ ماں جن کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی عورت کا واسطہ نہ آئے، یہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسباب بغیر ہی، جو آپ کہتے تھے نا کہ اسباب بغیر ہی کس سے کہتے ہیں، تو اسباب بغیر ہی کیا ہے، وہ عورتیں ہیں جو اپنے درجہ کے مرد، یعنی اپنے بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے کیا بنتی ہیں، اسباب۔ وہ عورتیں جو اپنے درجے کے بھائی، اپنے درجے کے مرد بھائیوں کی موجودگی میں اسباب بنتی ہیں، ان عورتوں کو ہم کہتے ہیں اسباب بغیر ہی، یعنی بذات خود تو وہ کیا ہے، اسباب فرض ہوتی ہیں، لیکن ان کے بھائی ساتھ آتے ہیں تو وہ کیا ہے، اسباب بنتی ہیں۔ بیٹی دیکھیں، اسباب فرض میں ہم نے پڑھا ہے بیٹی کو بیان، پوتی کا بیان بھی اسباب فرض میں پڑھا ہے، حقیقی بہن کا بیان بھی اسباب فرض میں پڑھا ہے، الاتی بہن کے حصے بھی کیا ہے، اسباب فرض میں پڑھے ہیں۔ حالانکہ یہ اسباب فرض تھیں، لیکن آپ جانتے ہیں وہاں احوال میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کے ساتھ سگا بیٹا آ جائے تو بیٹی کیا بن جاتی ہے، اسباب بغیری۔ پوتی کے ساتھ اسی درجے میں پوتا آ جائے تو وہ پوتی کیا بن جاتی ہے، اسباب بغیر ہی۔ حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آ جائے تو ہم نے کیا بنایا تھا، حقیقی بہن کو کیا بنا دیتے تھے، اسباب بغیر ہی۔ الاتی بہن کے ساتھ الاتی بھائی آ جائے تو ہم الاتی بہن کو کیا بنا دیتے ہیں، اسباب بغیر ہی۔ تو جب بیٹی بیٹے کے ساتھ مل کر اسباب بنے گی، پوتی پوتے کے ساتھ مل کر اسباب بنے گی، حقیقی بہن حقیقی بھائی کے ساتھ مل کر اسباب بنے گی، الاتی بہن الاتی بھائی کے ساتھ اسباب بنے گی، تو پھر اس صورت میں ان کے درمیان جو مال بانٹا جاتا ہے وہ اس اصول کے تحت کہ جہاں تقسیم کاری لذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کو عورت سے دگنا کے اصول پر کیا ہے، ہوگی۔ تو بیٹا اور بیٹی جب اسباب بنتے ہیں تو بیٹے کو 2 گنا مال ملتا ہے اور بیٹی کو 1 گنا۔ پوتا اور پوتی جب مل کر اسباب بنتے ہیں تو پوتے کو 2 گنا اور پوتی کو 1 گنا۔ حقیقی بہن اور حقیقی بھائی آپس میں مل کر کے اسباب بنتے ہیں تو حقیقی بھائی کو 2 گنا، حقیقی بہن کو 1 گنا۔ الاتی بہن الاتی بھائی کے ساتھ جب اسباب بنتی ہے تو الاتی بھائی کو 2 گنا اور الاتی بہن کو 1 گنا مال ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسباب بغیری میں کون سی ہوتی ہیں، وہ 4 عورتیں ہوتی ہیں جو اصلاً تو اسباب فرض تھیں، لیکن اپنے درجے کے بھائیوں کے ساتھ مل کر وہ اسباب بنتی ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں، اسباب بغیری۔ اور وہ 4 عورتیں ہیں، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، الاتی بہن۔ اب آ گیا ایک اور، اسباب ما غیر ہی، اسباب ما
غیر ہی. تیسری قسم اسبات نسبیہ کی پہلی اسبا بنفسی، دوسری اسبا بغیر ہی، اور تیسری قسم کا ہے کیا ہے اسبا ما غیر ہی. ٹھیک ہے. تعریف: وہ عورت جو کسی دوسری عورت کی موجودگی میں اسباب بنے. وہ عورت جو کسی دوسری عورت کی موجودگی میں اسباب بنے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی اجعل الاخوات من البنات اسبتن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنا ڈالو بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا. تو بہنوں میں حقیقی بہنیں بھی آئیں، الاتی بہنیں بھی آئیں. تو ہم ان کے حوالے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حقیقی بہن بیٹی یا کیا ہے پوتی کی موجودگی میں بھی کیا بنتی تھی اسبا. الاتی بہن میں کیا ہے بیٹی یا پوتیوں کی موجودگی میں کیا بنتی تھی اسبا. تو اخوات کا لفظ حقیقی بہنوں اور الاتی بہنوں دونوں کو شامل ہے. اخوات کا لفظ کیا ہے حقیقی بہنوں اور الاتی بہنوں کو شامل ہے. اور بنات کے لفظ سے مراد کیا ہیں بیٹیاں اور پوتیاں. ٹھیک ہے. تو کیا ہے حدیث پاک میں کہ اجعل الاخوات مال بنات اسبتن، کہ بنا ڈالو بہنوں کو حقیقی بہنوں کو الاتی بہنوں کو بنا ڈالو بیٹیاں پوتیوں کے ساتھ کیا بنا ڈالو اسبا. یعنی بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بناؤ. تو کیا ہے وہ اور اسبا غیر کون سی آئیں وہ عورت جو کسی دوسری عورت، یعنی وہ عورت سے مراد وہ حقیقی بہن یا الاتی بہن جو کسی دوسری عورت یعنی بیٹیاں اور پوتیوں کی موجودگی میں کیا بنتی ہیں اسبا. اس میں صرف دو عورتیں شامل ہیں. اسبا بغیری میں چار عورتیں تھیں، بیٹی پوتی حقیقی بہن الاتی بہن. اور اسبا ما غیری میں کیا ہے دو عورتیں ہیں، حقیقی بہن اور الاتی بہن. تو جب وہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ ہوں تو اسبا بنتی ہیں. الاتی بہن جب وہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ ہو تو اسبا بنتی ہے جنہیں ہم کیا کہتے ہیں اسبا ما غیری. تو میرے خیال میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمارا کیا ہے تقریباً سمجھ آ چکا. تو سب سے پہلے ہم نے جہت کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ پہلے چاروں جہتوں کی ترتیب دیکھی جائے گی. تو جزء میت اسباب بنے گی، اب میت نہیں بنے گی. اگر جزء میت نہ ہو تو پھر اب میت اسباب بنے گی. کیا ہے جزء اب میت اسباب نہیں بنے گی. اور اگر جزء اب میت کیا ہے اوپر والے درجے نہ ہو تو جزء اب میت اسباب بنے گے، جزء جد میت اسباب نہیں بنے گے. اور اگر درجہ برابر ہو تو پھر کیا ہے اگر جہت ایک ہو تو قرب درجہ دیکھا جائے گا، بیٹا مقدم ہوگا پوتے پر. اور اگر درجہ بھی برابر ہے تو پھر قوت قرابت دیکھی جائے گی، حقیقی بھائی کیا ہے مقدم ہوگا الاتی بھائی پر. تو امید ہے یہ کیا ہے ہمارا اسبات کا بیان کیا ہو چکا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو چکا. تو اب ہم اسی کے تناظر میں سراجی سے بھی کیا ہے اس بحث کو کیا ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جی باب الاسباتی، اسبات کا باب. تو کیا فرماتے ہیں الاسبات النسبیت، نسبی اسبات سلاستن تین قسم کے ہیں. نسبی اسبات کیا ہیں تین قسم کے ہیں. نمبر ایک اسبتن بنفسہ و اسبتن بغیرہ و اسبتن ما غیرہ. اسبہ بنفسہ پہلی قسم کیا ہے اسبہ بنفسہ. دوسری قسم کیا ہے اسبہ بغیری. اور تیسری قسم کیا ہے اسبہ ما غیر ہی. ٹھیک ہے حضور. تو یہ ہے اسبات نسبیہ کی اقسام. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں اما اسبتو بنفسہ، بہرحال اسبہ بنفسہ. ٹھیک ہے. ہم نے اسبہ بنفسہ کی کیا ہے تعریف کیا ہے پڑھ بھی لیا سلائیڈ سے بھی ہے ہم نے اسبہ بنفسہ بغیری اور ما غیری تین قسمیں. ٹھیک ہے. لغوی معنی کیا تھا احاطہ کرنا یا گھیرنا. وہ تمام مرد جن کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کسی عورت کا واسطہ
ना हो। ठीक है हुजूर। तो क्या फरमाते हैं, असबा की तारीफ क्या है, अम्मल असबा तो बेनफ्सिही, बहरहाल असबा बेनफ्सिही, असबा बेनफ्सिही, इसकी तारीफ आ रही है। असबा बेनफ्सी की क्या तारीफ है कि फकुल्लो जाकरिन ला तदखुलु फी निस्बती इलल मय्यिती उनसा, हर मुजक्कर, हर मर्द कि ला तदखुलु फी निस्बती, जिस मर्द की निस्बत करने में, इलल मय्यिती, मय्यत की तरफ, जिस मर्द की मय्यत की तरफ निस्बत करने में, ला तदखुलु उनसा, मुअन्नस दाखिल ना हो, औरत का वास्ता ना हो, तो हर वो मर्द जिसकी मय्यत की तरफ निस्बत करने में मुअन्नस दाखिल ना हो, औरत वास्ते में ना आए, तो वो क्या क्या कहलाते हैं, असबा बेनफ्सिही। यही पढ़ा था ना कि वो तमाम मर्द जिनकी निस्बत मय्यत की तरफ होने में कोई औरत के वास्ते में ना आए, और वो कौन से मर्द हैं, जुज़े मय्यत में बेटा पोता, असले मय्यत में बाप दादा, जुज़े बे मय्यत में क्या है, हकीकी भाई हलाती भाई, और जुज़े जद्द मय्यत में हकीकी चचा और हलाती चचा। वहुम अरबात असनाफिन, और इसकी असबा बिनफ्सी की कितनी किस्में हैं, अरबात असनाफिन, चार सिनफे हैं। असबा बिनफ्सी की कितनी किस्में हैं, चार। जुजुल मय्यत, मय्यत का जुज, बेटा पोता, व असलहू, असलहू से मुराद मय्यत की असल यानी बाप दादा, व जुजु अबी ही, मय्यत के बाप का जुज, हकीकी भाई अलाती भाई, व जुजु जद ही, मय्यत के दादा का जुज, हकीकी चचा अलाती चचा। ये स्लाइड से भी हमने पढ़ लिया है, जुज मैयत, असल मैयत, जुज अब मैयत, जुज दद मैयत। ठीक है जी। अब आ गया वो वाला कायदा, अल अकरबो फल अकरबो। तो ये बड़ा अहम तरीन कायदा है जो असबात में जारी होता है। ये कायदा क्या है, ये दरअसल कायदा है। तो अल अकरब का मतलब, पहले अल अकरब का मतलब है युरज्जहूना बेकुर्ब दर्जते, और दूसरे फल अकरब का मतलब यह है, दूसरे फल अकरब है युरज्जहूना बेकुवत कराबत। तो फल अकरब का मतलब क्या है कि तरजीह दी जाएगी कुवत कराबत के एतबार से, और पहले तरजीह किस एतबार दी जाएगी, कुवत कुर्ब दर्जा के एतबार से। ठीक है, तो फल अल अकरब का मतलब है कि युरज्जहूना बेकुर्ब दर्जा थे, फल अकरब का मतलब यह है युरज्जहूना बेकुवत कराबत। तो अल अकरब का मतलब क्या बना कि उन्हें तरजीह दी जाएगी इस बात को कुवत कुर्ब दर्जा के एतबार से, और फल अकरब का मतलब यह है कि उन असबात को तरजीह दी जाएगी कुवत कराबत के एतबार से। ठीक है, तो अल अकरब की तशरीह कर रहे हैं कि अल अकरब का मतलब क्या है, युरज्जहूना, उन असबात को तरजीह दी जाएगी बेकुर्ब दर्जते, दर्जे के करीब होने के एतबार से। आनी, मेरी मुराद, औलाहुम बिल मिरासी जुजुल मय्यती, उन असबात में से ज्यादा करीब तर मिरास के, या उन असबात में से ज्यादा औला मिरास के कौन होंगे, जुजुल मय्यती, मय्यत के जुज। मय्यत के जुज से मुराद क्या है, ए अल बनून सुम्मा बनुहुम, यानी बेटे, सुम्मा बनुहुम, फिर उन बेटों के बेटे यानी पोते, वन सफलू, अगरचे नीचे तक के। तो सबसे पहले मियास के ज्यादा हकदार कौन होंगे, जुज़े मैयत। सुम्मा असलहू, फिर कौन होंगे, असले मैयत। असले मैयत से कौन मुराद हैं, ए अल अबू, मैयत का बाप, सुम्मा अल जद्दो, मैयत का दादा। दादा से मुराद क्या है, ए अबुल अब्बे, मैयत के बाप का बाप। तो ये हमने स्लाइड से भी पढ़ लिया था, जुज़े मैयत में बेटा, फिर पोता, असले मैयत में बाप और दादा। तो पहले इनको असबब बनाएंगे, अगर ये नहीं होंगे तो फिर किनको, असले मैयत को। दादा से ऊपर वाला दादा, वही नाला, ऊपर तक का दादा। तीसरी जो सूरत है, सुम्मा जुज ओ अबी ही, फिर मैयत के बाप का जुज। मैयत के बाप का जुज कौन है, ए अल इखवतो, मैयत के भाई, सुम्मा बनुहुम, फिर उनके भाइयों के बेटे, व इन सफलू, अगर से नीचे तक के। ठीक है, भाई और भतीजे। अगर ये नहीं आए तो फिर कौन बनेगा असबा, सुम्मा जुज ओ जद्दी, फिर मैयत के दादा का जुज, और दादा का जुज कौन है, ए अल आमामो, चच्चे, सुम्मा बनुहुम, फिर चच्चों के बेटे, यानी चच्चों के बेटे क्या होते हैं,
جنہیں ہم کزن کہتے ہیں، چچا کے بیٹے، پتریر بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ نیچے تک کے. ٹھیک ہے. اب آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں چچا کے بیٹوں کو، وہ آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو پتریر کہتے ہیں. ثُمَّ يُرَجَّحُونَ بِقُرْبِ الدَّرْجَةِ. اب جو دوسرا تھا نا الاقرب کے بعد فالاقرب، یہ جو فالاقرب تھا نا اس کی تشریح کر فالاقرب. ٹھیک ہے. تو الاقرب سے مراد کیا تھا؟ یرجحون بقرب الدرجۃ. اور فالاقرب سے کیا مراد ہے؟ فالاقرب سے مراد یہ ہے کہ پھر اسبات کو ترجیح دی جائے گی بقوت القرابت، قوت قرابت کی وجہ سے. آنی بھی، میری مراد اس سے کیا ہے کہ ان ذال قرابتین اولا من ذی قرابت واحدۃ. آواز میوٹ کیجیے گا. کہ ان ذال قرابتین اولا من ذی قرابت واحدۃ ذکرن کان او انثی. کہ بے شک دو قرابتوں والے اولا ہوں گے کس سے؟ ایک قرابت والوں سے، چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں. مطلب کہ حقیقی بھائی ہے نا، حقیقی بھائی کیا ہے؟ دو قرابت رکھتے ہیں ماں باپ کی جانب سے. تو یہ اولا ہو گئے کہ کس سے؟ ایک قرابت والوں سے، یعنی الاتی بھائیوں سے، کیونکہ ان کو میت کے ساتھ نسبت ہے صرف باپ کے واسطے سے، اور حقیقی بھائیوں کو کیا ہے؟ باپ اور ماں دونوں واسطے سے کیا ہے؟ نسبت ہے. ٹھیک ہے. لقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر بھی کیا ہے؟ دلیل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان. یہ میں نے بتا بھی دیا ہے. الاقرب بقوت القرابت سے کیا مراد ہے؟ اگر درجے میں برابر ہو تو قوت قرابت دیکھی جائے گی. حقیقی بھائی بنسبت اولا ہوں گے کس سے؟ الاتی بھائیوں سے. اور حقیقی چچا کیا ہے؟ اولا ہوں گے بنسبت کس سے؟ الاتی چچوں سے. حقیقی رشتہ دار الاتی پر مقدم ہوگا کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں جانب سے کیا ہے؟ نسبت رکھتا ہے. دو قرابتیں اسے کیا ہے؟ حاصل ہیں. اس پر حدیث بھی آئے لقول علیہ الصلوۃ والسلام ان اعیان بن الام یتوارثون دون بن الالات. بے شک حقیقی بہن بھائی، آیان بن الام سے کیا مراد ہیں؟ حقیقی بہن بھائی یتوارثون باہم وارث بنیں گے، دون بن الالات نہ کہ الاتی بہن بھائی. ٹھیک ہے. تو حقیقی بہن بھائی وارث بنیں گے نہ کہ الاتی بہن بھائی. حقیقی بہن بھائی کیوں؟ ان کو دو اعتبار سے قرابت حاصل ہے، باپ اور ماں دو جانب سے قرابت حاصل ہے. اور الاتی بھائیوں کو صرف باپ کی جانب سے قرابت حاصل ہے. مثال کے ساتھ سمجھا بھی رہے ہیں. کل اخ لابن و امن، جیسے کہ ابل اخت لابن و امن، جیسے کہ حقیقی بھائی کیا ہے؟ وہ بھائی جو باپ اور ماں دونوں جانب سے ہے، یا وہ بہن جو باپ اور ماں دونوں جانب سے ہے. ٹھیک ہے. اذا صارت اسبتن، حقیقی بھائی یا اللہ حقیقی بہن جب ہو جائیں اسبا، معل بنتے، کس کے ساتھ؟ بیٹی کے ساتھ. حقیقی بھائی تو ویسے اسبا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. حقیقی بھائی تو ویسے اسبا ہے، اور حقیقی بہن الاتی بہن اگر اسبا ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ بیٹی کے ساتھ. یا کس کے ساتھ اسبا بنی ہے؟ پوتی کے ساتھ. تو وہ کیا ہے؟ اولا من الاخ لابن والاخت لابن. تو وہ اولا ہوگی کس سے؟ الاتی بھائی سے، الاتی بھائی سے اور الاتی بہن سے. ٹھیک ہے. الاتی بھائی اور الاتی بہن سے کیا ہوگی؟ اولا ہوگی. تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ الاتی بھائی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ الاتی بہن. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگی؟ اولا ہوگی. وہ ابن الاخ لابن و امن، ماں اور باپ دونوں جانب کے بھائی کا بیٹا، یعنی حقیقی بھائی کا جو بیٹا ہے، اولا من ابن الاخ لابن. تو یہ زیادہ اولا ہوگا کس کے؟ الاتی بھائی کے بیٹے سے. تو حقیقی بھائی کا جو بیٹا ہے، حقیقی بتیجا کیا ہے؟ اولا ہوگا کس سے؟ الاتی بتیجے سے. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ، اسی طرح کا حکم ہے کس میں؟ میت کے چچوں کے بارے میں، کہ میت کا حقیقی چچا اولا ہوگا کس سے؟ میت کے الاتی چچا سے.
اور میت کے حقیقی چچوں کی اولاد کیا ہوگی؟ اول ہوگی میت کے اللاتی چچوں کی اولاد سے. اور پھر کس میں؟ فی آمام ابی ہی، پھر اس کے باپ کے چچوں میں. ثم فی آمام جدی، پھر اس کے دادا کے چچوں میں. تو اسی طرح کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے، جو حقیقی ہوں گے وہ اول ہوں گے کس کے؟ الاتیوں سے. اب آ گئی کون سی قسم؟ اسبا بغیر ہی. وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. 4 عورتیں ہیں، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، الاتی بہن. بیٹے اور پوتے حقیقی بہن اور الاتی بہن سے کیا بنتی ہیں؟ اسبا. ٹھیک ہے، ورمل اسبا تو بغیر ہی، بہرحال اسبا بغیر ہی، بہرحال اسبا بغیر ہی. فاربعهم من النسبت، یہ ہیں 4 عورتیں. وہن اللاتی، یہ 4 عورتیں وہ ہیں. فردہن النصف والثلثان، جن کا مقررہ حصہ کیا تھا اصحاب فرض میں؟ نصف تھا اور 2 ثلث تھا، 2/3 تھا. یسرنا، یہ عورتیں، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، الاتی بہن. ٹھیک ہے، ان کا مقررہ حصہ کیا بیان ہو چکا ہے؟ اکیلا ہونے کی صورت میں نصف، 2 یا 2 سے زائد ہونے کی صورت میں کیا ہے؟ 2/3. یسرنا، یہ 4 عورتیں ہو جائیں گی اسبتن باخوتہن، یہ 4 عورتیں اسبہ بن جائیں گی اپنے بھائیوں کے ساتھ. کما ذکرنا فی حالاتہن، جیسے کہ ہم نے اس بات کو ذکر کر دیا ان کی حالتوں میں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ یہ 4 عورتیں کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو جائیں گی؟ اسبہ ہو جائیں گی. ومن لا فرد لها من الاناث واخوها اسبہ. اچھا، ایک اور استثنائی مسئلہ آ رہا ہے کہ جو اصحاب فرض نہیں آئے، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، الاتی بہن تو اصحاب فرض تھی نا، اور ان کے بھائی اسبہ تھے، تو ان کی وجہ سے وہ کیا بنی؟ اسبہ بغیری. لیکن جو عورت اصحاب فرض نہ ہو اور اس کا بھائی کوئی اسبہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ عورت بھائی کی وجہ سے اسبہ نہیں بنے گی. جیسے کہ پھپھی، پھپھی کے حوالے ہم نے پڑھے اصحاب فرض میں، مسجد کی پھپھی کے حوالے ہم نے پڑھے اصحاب فرض میں؟ نہیں پڑھے. یہ ذویل ارحام نہیں میں سے پڑھے. آئے، ذویل ارحام میں سے آئے. حالانکہ چچا کیا ہے؟ اسبات میں سے آئے. تو چچا اسبہ ہے، پھپھی ذویل ارحام میں سے آئے، اصحاب فرض میں سے نہیں آئے. تو چچا کے اسبہ ہونے سے پھپھی اسبہ نہیں بنے گی. بیٹی کے ہوتے ہوئے، بیٹے کے ہوتے ہوئے بیٹی بنے گی. پوتی کے ہوتے ہوئے کیا ہے؟ پوتے کے ہوتے ہوئے پوتی بنے گی اسبہ. حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے حقیقی بھائی کے ہوتے ہوئے حقیقی بہن اسبہ بنے گی. الاتی بھائی کے ہوتے ہوئے الاتی بہن اسبہ بنے گی. مگر چچا کے ہوتے ہوئے پھپھی کیا ہے؟ اسبہ نہیں بنے گی. تو یہ کہنا چاہ رہے ومن لا فرد لہا، جس عورت کا کوئی مقررہ حصہ نہ ہو، من الاناث، عورتوں میں سے جس کا کوئی مقررہ حصہ نہ ہو، واخوها اسبۃ، اور اس حال میں کہ اس کا بھائی کیا ہو؟ اسبہ ہو. تو لا تسیرو اسبۃ باخیہا، وہ عورت نہیں ہوگی اسبہ اپنے بھائی کے ساتھ. کل ام میں، جیسے کہ چچا، جیسے کہ چچا، والامت، اور پھپھی. چچا اور پھپھی. المال کلہ للام دون الامت، تو مال سارے کا سارا کس کو ملے گا؟ چچے کو ملے گا، نہ کہ پھپھی کو. تو کیا ہے؟ پھپھی چونکہ صاحب فرض میں سے نہیں تھی، یہ تو ذویل ارحام میں سے تھی، اور حالانکہ چچا بعد میں سے آئے، تو چچا کی وجہ سے پھپھی کیا ہے؟ اسبہ نہیں بنے گی. اب آگے آخری صورت اسبہ ما غیر ہی، جو ہم نے سلائیڈ سے بھی کیا ہے؟ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، حقیقی بہن، الاتی بہن جو بیٹی یا پوتی کی وجہ سے اسبہ بنتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسبہ ما غیر ہی. واما الاسبۃ ما غیر ہی، بہرحال اسبہ ما غیر ہی، فکل انسا تصیر اسبتن، ہر مونس ہو جاتی ہے اسبہ، ما انسا اخرا، دوسری مونس کے ساتھ. ہر مونس ہو جاتی ہے اسبہ دوسری مونس کے ساتھ. کل اخت، جیسے کہ بہن، حقیقی بہن، الاتی بہن، یہ اسبہ ہو جاتی ہیں مال بنت، بیٹی کے ساتھ. لما ذکرنا، اس حدیث کی وجہ سے جس کو ہم ذکر کر چکے. تو کیا ہے؟ یہ حدیث ہے کہ بیٹی، حقیقی بہن، الاتی بہن کیا ہے؟ بیٹی کی پوتی کے ہوتے ہوئے کیا ہے؟ اسبہ ہو جاتی ہیں. اجعلوا الاخوات مال بنات اسبتن، کہ بنا ڈالو بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے؟ اسبہ. تو کیا ہے؟ ان کا بیان آ گیا کہ ہر وہ مؤنث ہو جائے اسبہ دوسری مؤنث کے ساتھ. جیسے کہ بہنیں، حقیقی بہنیں، الاتی بہنیں، حقیقی بہن، الاتی بہن ہو جاتی ہے اسبہ مال بنت، بیٹی یا پوتی کے ساتھ.
اس حدیث کی وجہ سے جس کو ہم ذکر کر چکے. تو الحمدللہ عز و جل اسبات نسبیہ کا پورا بیان تینوں اقسام کے ساتھ ہم نے سلائیڈ سے بھی پڑھ لیا اور کتاب سے بھی کیا ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا. تو امید ہے آپ کو یہ سبق آج کا امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. جی کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں.